अस्सलाम वालेकुम। पिछले 3 सेशंस में हमने डॉक्टर सानिया स्नैन खान साहब से मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की चर्चा करी थी। As we know that Prophet Moses is among the prophets honored both by Islam and Judaism. He is also instrumental in regaining the independence of Israelites. تو آج ہم چوتھے سیشن کی طرف بڑھتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ کیا سبق ملتے ہیں ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے. تو آئیے بات چیت کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سب الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب پچھلے 3 سیشنز تو کافی دلچسپ تھے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ معرفت سے بھرپور تھے. لوگوں نے بہت پسند کیا، خاص کر جو دعائیں آپ نے کری اور اس کو الیبوریٹ کر کے سمجھایا، جی. وہ لوگوں نے خاص طور پہ بہت پسند کیا. تو ڈاکٹر صاحب آج ہم کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں. جی. پچھلے سیشن میں ہم نے کہانی کو وہاں چھوڑا تھا جب آپ نے بتایا کہ کس طرح جادوگروں نے جب اپنے آپ کو ہارتے ہوئے دیکھا فرعون کے دربار میں، تو وہ جان گئے کہ یہ کوئی جادو کی بات نہیں ہے، یہ تو پروفٹ ہوڈ کی بات ہے. اور وہ فوراً پروفٹ موسیٰ پہ ایمان لے کر آ گئے. جب فرعون نے یہ دیکھا تو وہ برداشت نہیں کر پایا. اس نے جادوگروں کو مارنے کی تو دھمکی دی، ساتھ میں یہ بھی ارادہ کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پنش کریں گے. جب بات یہاں تک پہنچی تو وہی فرعون کے دربار میں ایک مومن، ایک بلیور تھا. جب اس نے یہ سنا تو وہ بول اٹھا. تو سب سے پہلا سوال ڈاکٹر صاحب ہمارا یہی ہے کہ اس بلیور نے کیا کہا، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا آپ نے ابھی بتایا کہ جب فرعون کے جادوگر اور فرعون خود بھی ہار گیا تو بڑا اسے ہیومیلیشن فیل ہوئی. جی. بڑا شدید ناکامی کا احساس ہوا اور بہت بے عزتی محسوس ہوئی. تو اس نے سوچا کہ اب بنو اسرائیل کے اوپر سختیاں کرے. اور ایک دن دربار میں درباریوں سے اس نے کہا، قرآن میں آتا ہے ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، کہ مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں. جی. اور وہ اپنے رب کو پکارے. تو جب ایسی بات ہونے لگی تو دربار میں جیسا آپ نے بتایا ابھی ایک شخص کھڑا ہوا، ایک سینئر صاحب تھے. وہ کھڑے ہوئے. ان کا نام کتابوں میں شمعان آتا ہے، حبیب بن شمعان، لیکن قرآن میں رجل مومن آیا ہے. جی. اے بلیونگ پرسن. تو وہ دراصل فرعون کے کوئی ریلیٹو تھے. جی. کہا جاتا ہے کہ انکل کے بیٹے تھے، کزن تھے، اور سینئر تھے اور منسٹر تھے فرعون کی دربار میں، یعنی اعلیٰ عہدہ تھا ان کا اور ان کے رائل فیملی سے تعلق تھا. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنا ایمان ڈکلیئر نہیں کیا تھا، چھپا رکھا تھا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ایسا خطرہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو وہ کھڑے ہو گئے دربار میں اور انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور بہت ہی حکیمانہ انداز کی باتیں کی، بہت ہی وزڈم والی باتیں، اور بہت اچھے انداز میں موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی اور ڈیفینڈ کیا. تو اس طرح سے دربار میں تھوڑا سا ماحول بدلا اور لوگ غور سے سوچنے لگے، بات کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے پیغام پر. اور پھر فرعون کا جو ارادہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا وہ بھی نرم پڑ گیا وہ فرعون اس وجہ سے. جی. تو ڈاکٹر صاحب دیکھا جائے تو فرعون جو تھا وہ ورلڈلی پنشمنٹ کو لے کے ایمفسائز کر رہا تھا، لیکن جو ایک دائی ہوتا ہے، پریچر ہوتا ہے، وہ آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے بھی دیکھا. لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سپورٹر کھڑا ہو گیا کورٹ میں فرعون کے. تو
تھوڑا اور بتائیے ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں. ہاں، مولانا نے ان کو مؤید کہا ہے، جی. یعنی سپورٹر. تو مولانا نے لکھا ہے، اپنی تقریر میں بھی ذکر کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو ایک سپورٹر ملا تھا جی. فرعون کے دربار میں. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا ایج ایک سپورٹر کے طور پر ماشاء اللہ. بدل دیا ہے. یعنی بہت بڑی بات. جی. آج کا جو دور ہے وہ سپورٹر ہے ہمارا. جی. یعنی اگر ہم دعوتی کام کرنا چاہیں تو جیسے پہلے ریلیجس پرسیکیوشن کا زمانہ تھا، اور اب فرعون خود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، جی. رب کہتا تھا اپنے آپ کو، تو وہ سب زمانہ ختم ہو گیا. اب لوگ جاننا چاہتے ہیں، نالج ایکسپلوژن کا زمانہ ہے، جی. کیوریوسٹی بہت بڑھ گئی ہے. تو اب وہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں. تو اس سینس میں مولانا نے کہا تھا کہ پورا ایج ہمارا سپورٹر بن گیا ہے. تو یہ بڑی ہمارے لیے ایک بہت اچھی بات ہے. ماشاء اللہ. تو انہوں نے بہت اچھے الفاظ استعمال کیے اور بڑے اچھے انداز میں بولے. کہا کہ موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کے آئے ہیں، یعنی جو میریکلس لائے تھے، اور جو باتیں وہ کہتے ہیں اگر وہ سچی ہیں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام عذاب کی بات بھی کرتے تھے، وارننگز کی بات بھی کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں اگر وہ سچی ہے تو ضرور تمہارے اوپر کچھ عذاب آئے گا. اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو پیغمبر تھے، جب وہ آئے تو تم ان کے بارے میں شک کرتے رہے. جی. جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو کہا کہ ایسا پیغمبر ہمیں کہاں ملے گا. تو یعنی یہ کہا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی تم وہی کر رہے ہو، شک کر رہے ہو، اور جب یہ نہیں رہیں گے تو افسوس کرو گے. تو بڑا ہمدردی کا انداز بولے کہ اے میری قوم، میں تم نیکی پر چلو، میں تمہیں نیکی کا راستہ دکھاؤں گا. جی. اور آخرت کی باتیں کیں، خیر خواہی کی باتیں کیں، اور بڑی وزڈم سے بھری ہوئی باتیں. اور بولے کہ اے میری قوم، میں تم کو نجات کی طرف لے جاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف لے جاتے ہو. اور کہا کہ تم مجھے یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ اللہ کی طرف سپرد کرتا ہوں. تو بہت ہی دعوتی انداز، اپنائیت، خیر خواہی، دل سے نکلی ہوئی انداز. تو یہ سب جو باتیں کیں رجل مومن نے، تو اس سے ماحول بدل گیا اور لوگ موسیٰ علیہ السلام کے مشن کے بارے میں غور سے سمجھنے لگے. دربار میں بھی ایک باتیں ہونے لگیں. تو کافی متاثر ہوئے لوگ ان کی تقریر سے. جی. اور یہ تقریر بہت ہی لمبی ہے، میرے خیال سے یا تو سب سے لمبی تقریر ہے قرآن میں، یا ون آف دا لانگسٹ اسپیچ مینشن ان دا قرآن. جی. 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 ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے بتایا بھی کہ فرعون کیونکہ برداشت نہیں کر پایا ہیوملیشن کو، کہ کس طرح جادوگر ہار گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے سپورٹر کھڑے ہو گئے جیسا آپ نے بتایا. اور کیونکہ فرعون ایک بہت ہی پاورفل کنگ تھا، بہت شان و شوکت میں رہتا تھا، ہی واز اے ویری ایروگینٹ مین. تو اس نے پھر اپنے منسٹر حامان کو کہا کہ تم ایک بڑا سا ایک برک کا ایک ٹاور بناؤ جس سے چڑھ کر میں جاؤں گا، اوپر دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو، اور پھر میں اس کے بعد ایڈریس کروں گا. تو ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں بتائیے، اس قصے کے بارے میں بتائیے کہ کیا ہوا. ہاں، دراصل جب فرعون نے دیکھا کہ محل کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، جی. جتنی مدلل اور جتنی مؤثر تقریر کی تھی انہوں نے، بہت ہی اچھے آرگیومنٹس پیش کیے تھے رجل مومن نے، تو وہاں کا ماحول بدل گیا تھا. لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے تھے موسیٰ علیہ السلام کے فیور میں. تو اس نے چاہا کہ لوگوں کا مائنڈ ڈائیورٹ کرے، تو ایک شوشہ چھوڑا اس نے. ایک منسٹر تھا حامان، جیسا ابھی ذکر کیا آپ نے. جی. تو حامان سے کہا کہ اے حامان، تم ایک بہت ہی اونچا ٹاور بناؤ میرے لیے، میں اس پہ چڑھنا چاہتا ہوں، اور میں چڑھ کے آسمانوں کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں، بادلوں پہ جھانکنا چاہتا ہوں، جی. اور میں موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. قرآن میں آتا ہے انی لأظنہ کاذبا، کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹی بات ہے جو یہ شخص کہہ رہا ہے. تو اس طرح کا وہ
عجیب و غریب سوچ تھی اس کی. تو حامان نے ایک بہت ہی بڑا ٹاور بنایا. اس زمانے کے لحاظ سے وہ ہائیسٹ بلڈنگ رہی ہوگی. تو اس میں اس نے ایسے بنایا تھا کہ گھوڑے سے بھی جا سکتا تھا, کچھ اس طریقے سے بنایا تھا اس نے. تو جب بن کے تیار ہو گیا تو فرعون گھوڑے سے گیا اوپر بالکل ٹاپ پہ, اور وہاں جا کے ایک تیر کمان, کتابوں میں آتا ہے کہ ایک تیر کمان آسمان کی طرف پھینکا, تیر پھینکا ہے. جی. تو اب پتہ نہیں اس کی ٹرک تھی یہ یا واقعتاً ایسا ہوا. تو وہ جو تیر تھا واپس آیا تو اس میں کچھ بلڈ لگا ہوا تھا. جی. غالباً ٹرک رہی ہوگی. تو پھر اس نے کہا کہ دیکھو میں نے موسیٰ کے رب کو مار دیا. یعنی اتنا غیر ذمہ دار, اتنا غیر سنجیدہ انسان. اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر وہ یعنی سنجیدگی اس کے اندر ذرہ برابر بھی نہیں تھی. جی. تو بالکل آپ نے صحیح کہا ڈاکٹر صاحب. ایک طریقے سے انہوں نے کوشش کری کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو اتنا ایک سیریس ٹاپک تھا آخرت کو لے کے, اس کو ٹریولائز کر دے, تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ کوئی اتنا سیریس میٹر نہیں ہے, اور اسی کے لیے اس نے یہ کوشش کری. ڈاکٹر صاحب, ہم جہاں پہ فرعون اتنے سخت, اتنے ایروگینٹ اور ان بلیور جو تھے, ساتھ ہی میں ان کی جو وائف تھی آسیہ, ان کے بارے میں قرآن میں بھی آیا ہے کہ شی واز اے ویری faithful, she was a lady who had faith and at the same time was a pious lady. تو ان کی دعا کے بارے میں بھی قرآن میں ذکر آیا ہے اور بہت ہی پیاری دعا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس کے بارے میں بھی ہم سب کو بتائیں. ہاں, ملکہ آسیہ جو کوئین تھیں اور فرعون کی بیوی تھیں, وہ انہوں نے ہی موسیٰ علیہ السلام کو نکالا تھا دریا نیل سے اور محل میں پالا تھا اپنے بچوں کی طرح سے. جی. فرعون تو چاہتا تھا کہ مار دے اس بچے کو, تو انہوں نے بچایا, کہا کہ نہیں اس کو مت مارو, یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. انہوں نے کہا تھا قرۃ عین لی ولک, کہ ہماری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. تو فرعون تو ہر وقت غصے میں رہتا تھا. وہ بولا لکی ولا لی, تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک ہوگا میری نہیں. جی. اور حقیقتاً ایسے ہی ہوا. جی. تو خیر ان کے اصرار پہ موسیٰ علیہ السلام کو رہنے دیا اور محل میں پرورش ہوئی, یعنی شی اڈاپٹیڈ موزیز. جی. تو بہت ہی شاہانہ انداز میں ان کی پرورش ہوئی. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو ان کے پیغام سے متاثر ہوئیں اور ان کے اوپر ایمان لے آئیں, لیکن ظاہر نہیں کیا تھا. کتابوں میں آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے تھے محل میں, وہ تو یہی تھے, رجل مومن اور ملکہ آسیہ, اور تیسرے ایک اور شخص جو اس وقت جب مدین کے لیے نکلے تھے تو ایک شخص آیا تھا دور سے. جی. جی. اس نے آ کے بتایا تھا کہ جیسے کال دی فوراً تم یہاں سے نکل جاؤ. تو 3 لوگوں کا نام آتا ہے جو محل میں تھے, لیکن انہوں نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا. تو بعد میں جب فرعون کو پتہ چلا کہ ملکہ آسیہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئی ہیں, تو سختیاں کرنی شروع کی, طرح طرح سے ستانا شروع کیا, تنگ کرنا شروع کیا. کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بار تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیا, بہت سخت دھوپ میں, کہ اسی یہیں کھڑے رہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے اپنے پر سے ڈھانک لیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ان کو غیب کا پردہ ہٹا کے جنت دکھا دو. جی. تو ان کے منہ سے یہ دعا نکلی, رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ, کہ اے میرے رب اپنے پڑوس میں ایک گھر بنا دے میرے لیے. جی. یہ بڑی کریٹیو دعا ہے. بہت ہی عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ جنت مانگتے ہیں, انہوں نے تو پڑوسی مانگا. جی. یہ اللہ سے بہتر کون پڑوسی ہو سکتا ہے, یقیناً, کہ اپنے پڑوس میں ایک گھر بنا دے میرے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ غیب کا پردہ ہٹا دو اور ان کو وہ گھر بھی دکھا دو. تو وہ گھر بھی دکھا دیا. تو اس طریقے سے بہت ہی سختی کی,
فرعون نے، لیکن بہت ہی نیک خاتون تھیں، اور حدیث میں بھی کئی جگہ ذکر ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مردوں میں تو بہت سے لوگ درجہ کمال پہ پہنچے، یعنی بلند مرتبہ ان کا تھا. مردوں سے مراد ہے پروفٹس، جی تو یعنی بلندی کے انتہا پر پہنچے. لیکن عورتوں میں صرف 2 ہی ایسی عورتیں ہیں جو اس مقام تک پہنچ سکیں. ان میں سے ایک تو فرعون کی بیوی آسیہ ہیں، اور دوسری مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی مدر. ان کے علاوہ کوئی 2 عورتیں حدیث کے مطابق اس درجہ کمال پہ نہیں پہنچ سکیں. جی اور پھر اسی حدیث میں آتا ہے کہ باقی جو خواتین ہیں ان کو حضرت عائشہ کے بارے میں بتایا کہ حضرت عائشہ کا درجہ اور حضرت عائشہ کو فضیلت ہے باقی خواتین پر. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ ریت پہ 4 لائنیں کھینچیں، اور صحابہ جو وہاں تھے موجود ان سے کہا کہ یہ جانتے ہو کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ علم رکھتا ہے. جی تو رسول اللہ نے کہا کہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ ہیں، اور فاطمہ ہیں، اور فرعون کی بیوی آسیہ، اور مریم بنت عمران یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مدر. جی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آسیہ کتنی غیر معمولی شخصیت رہی ہوں گی، اور شی واز ون آف دی گریٹسٹ وومن آف آل ٹائمس. جی ڈاکٹر صاحب، ہم پھر یہ بھی دیکھتے ہیں ان کی زندگی سے کہ کس طرح وہ پیغام دیتے رہے موسیٰ علیہ السلام، لیکن فرعون بہت ہی ہارڈ ہارٹیڈ ایک کنگ تھا. تو پھر ایسا ہوا کہ آنے والے وقت میں کافی کلیمٹیز آنی شروع ہو گئیں، مطلب پوری سٹی میں مینڈک بھر گئے، ہیل سٹارم آیا، سوکھا آیا، یہاں تک کہ جو پوری ریور تھی وہ بلڈ ریڈ ہو گئی. تو اس طریقے کی کلیمٹیز جو ہیں وہ آنی شروع ہو گئی. تو ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ سب کو بتائیں اس کے بارے میں کہ یہ سب کیا تھا. اصل میں فرعون اور اس کی قوم بالکل سرکش ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ وارننگز کے طور پہ کلیمٹیز بھیجی. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ فیمن، فلڈ، اور یہ جو لوکسٹ ہوتا ہے، ٹڈیاں، یہ بہت زیادہ آ گئیں. مطلب جتنی ان کی عام طور سے کوانٹٹی ہوتی ہے، تعداد ہوتی ہے، اس سے بہت زیادہ گھروں میں گھس گئیں، فصل کھا گئیں، گھروں میں ٹڈیا. ایسے ہی فراگ بہت زیادہ، چونکہ دریا نیل کے کنارے وہ جگہ واقع تھی، تو دریا میں سے نکل کے ہزاروں لاکھوں فراگز آ گئے شہر میں، اور گھروں میں گھس گئے، بیڈ پہ کودنے لگے، کچن میں جاؤ تو برتن میں بیٹھے ہوئے، تو ایک مصیبت بن گئی. ایسی بہت ساری چیزیں ہوئیں. جیسے آپ نے بتایا دریا نیل کا پانی لال ہو گیا، یعنی وہ قابل استعمال نہیں تھا وہ. تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہوئیں. اور تو جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو یہ فرعون کے لوگ آتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہتے کہ آپ دعا کریے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے یہ مصیبت ٹال دے گا. تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، اور وہ کہتے کہ اگر یہ مصیبت ٹل جائے گی ہم سے تو ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے. جی تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور وہ مصیبت ٹل جاتی. پھر شیطان ان کو بہکاتا کہ یہ تو کسی اور وجہ سے ہو گیا، کہ ان کی دعا سے تھوڑی ہوا. تو وہ اپنے وعدے سے ہر بار مکر جاتے، ہر بار وہ وعدہ پورا نہیں کرتے. تو یہ ایک طریقے سے وارننگز ہوتی ہیں، یعنی جو بھی کیلمٹیز ہیں. ابھی دیکھا آپ نے، کووڈ ہوا، فلڈز آ جاتے ہیں، ارتھ کویک ہے، اس طرح کی یہ سب چیزیں کوئی عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ وارننگ ہے تاکہ انسان کی جو غفلت ہے وہ ٹوٹے اور وہ جو صحیح راستہ ہے اس پہ چل سکے. جی ڈاکٹر صاحب، کچھ 2-3 کامنٹس پڑھنا چاہوں گا اگلا سوال لینے سے پہلے. یہ بھیجا ہے کامنٹ مظفر احمد صاحب نے، لوکیشن نہیں لکھی ہے انہوں نے.
پر یہ سیشن بہت انجوائے کر رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے ماشاء اللہ may اللہ سیف گارڈ یو آمین. اسٹار احمد خواجہ صاحب نے پاکستان سے لکھا ہے واؤ اٹس ٹرو دیٹ دس ایرا آف فریڈم از بیٹر دین دا پریویس ایرا ان ٹرمز آف freedom. One can treat oneself freely. مس قرۃ نے شری نگر سے لکھا ہے the present age is our great supporter. Quoting مولانا وحید الدین خان صاحب is a brilliant way of explaining the present era where there are great opportunities for dawa work. That there is no religious persecution and people want to know about the universe, purpose of living and idea of creation plan. We all should be grateful that we can do our best to follow this dictum. Thank you for such an enlightened session. God bless Dr. Saab. ڈاکٹر صاحب پھر اللہ تعالیٰ سے یہ آتا ہے ایک طریقے سے انسٹرکشن کی چلڈرن آف اسرائیل کے لیے کہ اپنے گھروں کو عبادت کا گھر بنا دو. جی جی تو یہ اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے ہم سب کو. یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں بڑا ہمارے لیے سبق ہے. دراصل فرعون نے جو سختیاں کرنی شروع کیں تو جو چلڈرن آف اسرائیل تھے، جو بھی ان کے عبادت خانے رہے ہوں گے، گرجا یا سینیگوگ یا جو بھی رہتے ہوں گے اس زمانے میں، تو اس میں جاتے ہوئے وہ ڈرنے لگے کہ کہیں فرعون کے لوگ ہمیں پریشان نہ کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، قرآن میں آتا ہے وَاجْعَلُوا بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، یعنی اپنے گھروں کو مسجد بنا لو. جی. تو یہ بڑی گہری بات ہے. مسجد بنانے کا مطلب ہے کہ گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھو، ساتھ میں ڈسکشن کرو، کچھ دین کی باتیں کرو، کچھ خدا کا چرچا کرو، کچھ ذکر کی باتیں کرو. جیسے پتہ ہے آپ کو کہ فرشتے آتے ہیں جب گھروں میں ذکر ہوتا ہے، اور بہت ہی ضروری ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، یعنی اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ، قبرستان مت بناؤ. اور اسی حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں بقرہ پڑی جاتی ہے اس گھر میں سے شیطان بھاگتا ہے. یعنی گھر میں چاہیے کہ مل کے سب نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، کوئی تفسیر پڑھیں یا کوئی کتاب پڑھیں دینی، اور اس پہ ڈسکشن کریں، چرچا کریں. اب اس حدیث میں یہ آیا ہے کہ اگر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ریسیٹیشن، مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھیں، ڈسکشن کریں، اس کی ڈیپر انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں. یعنی کہ یہ مطلب تھا کہ روٹین بنا لیں گھر کو. ایک گھر میں تعلیم جیسے استعمال کرتے ہیں، یہ گھر کی تعلیم یہ لوگ استعمال کرتے ہیں تبلیغی جماعت کے لوگ. تو گھر کی تعلیم جو ہے یہ بہت اچھا کانسیپٹ ہے کہ گھر کے لوگ بیٹھیں. اور مولانا نے بھی ایک جگہ منیمم کورس کی بات کی ہے، اور اس میں 5 کتابوں کا ذکر کیا ہے. قرآن، مشکات المصابیح یا ریاض الصالحین، یہ دونوں حدیث کی کتابیں ہیں، اور سیرت ابن کثیر، یہ سیرت کی کتاب ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات، اور حیات الصحابہ. یہ بہت ہی 5 کتابیں بہت ہی اہم ہیں. قرآن کا مطلب ہے ترجمے سے پڑھنا قرآن، نہ کہ صرف ریسیٹیشن. بلکہ میں کہوں گا کہ تذکیر القرآن پڑھیں. بالکل. چونکہ تذکیر القرآن جو ہے وہ ایک بہت ہی الگ طرح کی تفسیر ہے. عام طور سے جو تفسیریں ملتی ہیں، آپ اگر کبھی بھی کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ ایسا لگتا ہے کوئی اسکالرلی ورک ہے، کوئی ریسرچ کا تھیسس ہے، اس میں بہت سارے ریفرنسز ہوں گے. اب وہ جو ایک عام آدمی ہے وہ اتنے سارے ریفرنسز کو پڑھے، اس کو سمجھے، وہ بہت ہی اس کے لیے مسئلہ ہے. مولانا نے تفسیر میں تذکیر القرآن میں یہ کیا ہے کہ ایک پیسج کے اوپر ایک نوٹ لکھا ہے، اور اس کا جو ڈیپر میننگ ہے، قرآن کے جو بٹوین دا لائن میننگ ہے، اس کو ایکسپلین کیا ہے. تو تذکیر القرآن بہت اچھا ہے کہ اس کو لوگ پڑھیں اس طریقے سے گھر میں مل کے اور ڈسکشن کریں. اور باقی جو حدیث ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. اور مولانا نے مشکات کے اوپر کہ شاید 1000 یا 2000 حدیثوں پہ کام بھی کیا ہے، جو انشاءاللہ ابھی تیاری کے مرحلے میں ہے، اور ہو سکتا ہے وہ ایک اچھی کتاب کی صورت میں آئے. اور سیرت النبی، سیرت ابن کثیر بہت اچھی کتاب ہے.
پروفٹ کی لائف پہ. یعنی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی لینگویج میں پڑھیں. عربک میں پڑھنا صرف کافی نہیں ہے، اپنی لینگویج میں اردو، ہندی، انگلش. حیات الصحابہ جیسی کتاب ہے، بہت ہی اچھی کتاب ہے صحابہ کی زندگی کے اوپر. تو یہ سب چیزیں جب آپ پڑھیں گے تو یعنی گہری گہری سوچ پیدا ہوگی نا. وہ ریچولسٹک جو وہ آج کل مزاج بن گیا ہے کہ یہ کر لو، وہ کر لو، صبح یہ پڑھ لو، شام کو یہ پڑھ لو، سورہ یاسین سب مل کے پڑھ لو، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو ہے. یہ پڑھ لو کچھ نہیں ہے، سمجھ کے پڑھو اور پھر اس کو اپنی لائف میں اپلائی کرو. تو اس کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا، ایک اور اس میں سبق ملتا ہے ہمیں کہ جب حالات مشکل ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ گھروں کو مسجد بنا لو. یہ نہیں کہا کہ تم جلوس نکالو یا پروٹیسٹ کرو یا پتھر مارو یا بم بناؤ یا سوئسائڈ بومبنگ کرو. بہت امپورٹنٹ یہ بہت ہی اہم ہے کہ یہ ہے پروفیٹک میتھڈ. بالکل. آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ جہاں کچھ ہوتا ہے فوراً پروٹیسٹ، فوراً ہنگامہ، فوراً. یعنی ذرا سی بات ہوتی ہے تو پورے انڈیا میں ایسا لگتا ہے کہ ہنگامہ ہو رہا ہے. تو یہ سوچ اسی سے یعنی آپ دیکھیے کہ اسی طریقے کو فالو کر کے کامیابی ملی بنی اسرائیل کو. وہ پتھر مار کے تھوڑی ملی. تو یہ جب تک کہ مسلمان اس طریقے پہ نہیں چلیں گے جو پیغمبروں نے ہمیں سکھایا ہے، تب تک کامیابی نہیں ملے گی. ورنہ مل رہی ہے، صرف اسلام کا نام بدنام ہو رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی کہ قرآن کو صرف ریسیٹیشن کی طرح مت آپ پڑھیں بلکہ اس کو سمجھ کے. اور میں نے خود بھی ڈاکٹر صاحب یہ ایکسپیرینس کیا ہے. آپ نے مولانا وحید الدین خان صاحب کی تذکیر القرآن کا ذکر کیا. اکثر کبھی جیسے میں بھی کبھی اسٹریس میں آتا ہوں یا کوئی ٹینشن ہوتی ہے یا ورک ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، سو وین آئی ریڈ فیو پیجز آف مولاناز انگلش کامنٹری، تو اٹ از ناٹ مسٹیریس بٹ rather I would say miraculous in the sense that کہ ایک خدا کے ساتھ ایک کنیکشن قائم ہو جاتا ہے کہ جب آپ قرآن کو سمجھ کے آہستہ آہستہ آپ پڑھ رہے ہیں، that means that you're remembering God. Somehow you get that moral strength, that courage to handle the situation. اور جو ذہن ہے وہ ایک دم سے پازیٹیو ہو جاتا ہے. اور اصل چیز تو یہی ہے کہ ایک پازیٹیو ذہن ہی بڑے کام کر سکتا ہے. تو اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ ایسا کر کے دیکھیے. مولانا کی تذکیر القرآن اردو میں، انگلش میں، دونوں سی پی ایس ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. ہندی بھی اویلیبل ہے، ہندی، عربک، اور آپ ہارڈ کاپیز گڈ ورڈ سے بھی اس کو لے سکتے ہیں. تو آپ ضرور کر کے دیکھیں. کہہ سکتے ہیں کہ ون پیج، جیسے کہتے کہ این ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر اوے اینڈ اے پیج اے ڈے کیپس دا سیٹن اوے. تو آپ کر کے اس کو ضرور ایکسپیرینس کیجیے گا. بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب، قرآن میں ہی یہ بھی آیا موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری کو لے کر، قارون کے بارے میں. ہی واز آلسو امنگ دا چلڈرن آف اسرائیل بٹ ہی واز اے لوائلسٹ آف فرعون. اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی زیادہ مطلب ویلتھ ایکیومولیٹ کر لی تھی کہ ہی بیکیم دا ریچسٹ پرسن ان ایجپٹ، اور بہت ہی ایروگینٹ آدمی تھے. تو تھوڑا ان کی ویلتھ کے بارے میں بھی ہم سب کو بتائیں، قارون کی ویلتھ کے بارے میں. جی، جیسا آپ نے بتایا کہ قارون کو بائبل میں کورا کہتے ہیں. کورا، جی. تو قارون جیسے قرآن میں آیا ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے تھے، یعنی چلڈرن آف اسرائیل، بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے تھا. لیکن وہ کسی وجہ سے فرعون سے بہت قریب ہو گیا تھا، وہ بڑا وفادار ہو گیا اور ریچسٹ پرسن بن گیا اس زمانے کے لحاظ سے. اور اس کے پاس بہت ہی بڑا ٹریجر ہاؤس تھا، یعنی اس کا بہت بڑا محل تھا. محل میں ٹریجر ہاؤس تھا، اور اس ٹریجر ہاؤس میں بہت ہی طرح طرح کے جویلری اور بڑی بڑی قیمتی چیزیں تھیں. تو وہ بہت ہی عیش و عشرت کی زندگی گزارتا تھا. اور ایک بار اس نے اپنے جو جویلری وغیرہ تھی، جو بھی سب چیزیں تھیں، اس کو ڈسپلے کیا. میرے خیال سے کوئی پروسیشن کے انداز میں اس نے نکالا اپنے ساری چیزوں کو، کیونکہ قرآن میں آتا ہے فخرج علی قومی فی زینتہ، کہ اپنی جو زینت تھی، جو چیزیں سب تھیں، اس کو لے کے باہر نکلا.
تو کوئی پروسیشن یا کوئی جلوس کے انداز میں وہ نکلا ہوگا، تو لوگوں نے اسے دیکھا، تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ بڑا قسمت والا ہے، اور کاش کہ ہمیں بھی جی ایسی ویلتھ ملتی، ہم بھی اتنے فارچونیٹ ہوتے۔ لیکن قرآن میں آتا ہے کہ جو لوگ علم رکھتے تھے انہوں نے کہا تمہارا برا ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا کرے۔ تو یہ قارون کا جو واقعہ ہے، اس میں ایک بات یہ پہلو ملتا ہے کہ اس کو دولت ملی تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ انسان بالکل کو جب دولت ملے تو اسے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے بدلے اس نے کبر کیا اور فخر کیا، یعنی فخر کی غذا لی، نہ کہ شکر کی غذا لی۔ جی۔ اور ڈاکٹر صاحب دیکھا جائے تو نالج آف ریالٹی از ایکچولی دا موسٹ ویلیوبل تھنگ، جی ناٹ دا مٹیریل ٹریجرس۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ اس کو شکر کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے اندر اور زیادہ ایروگینس، پرائڈ یہ آ گئی، تو پھر ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پوری ویلتھ کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں۔ جی تو ہم چاہیں گے کہ آپ بتائیں کہ کیسے وہ ایونٹ کیسے انفولڈ ہوا، اس کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں۔ ہاں، تو وہ اس نے کوئی جلوس ولوس نکالا، ساری اپنی ویلتھ کا ڈسپلے کیا، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، جی یعنی ڈو ناٹ ایگزالٹ ان یور ریچز۔ قرآن میں آتا ہے لا تفرح ان اللہ لا یحب الفریحین، یعنی اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو اتراتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اور بنی اسرائیل کے جو لیڈرز تھے انہوں نے قارون سے کہا کہ تمہیں اتنا زیادہ اللہ نے ویلتھ دی ہے، اتنا کچھ دیا ہے، تم اتنے رچ ہو، تو تم کو چاہیے کہ زکوٰۃ دو اور غریب لوگوں کی ہیلپ کرو۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو مال مجھے ملا ہے، جو ویلتھ ملی ہے، یہ ایک خاص میرے اندر ہنر ہے، ایک علم ہے جس کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے انسان کی کہ جب وہ کچھ سکسیس حاصل کرتا ہے کسی بھی طرح کی، تو وہ اس کے اندر ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ میرے اندر جو صلاحیت ہے ان کی وجہ سے میں نے یہ سکسیس حاصل کی ہے، یہ ویلتھ حاصل کی ہے۔ حالانکہ انسان کا جو پرسنٹیج ہے وہ تو بہت کم ہے، 1% بھی نہیں ہے۔ باقی تو سارا جو اللہ نے انفراسٹرکچر بنایا ہے، ساری جو چیزیں بنائی ہیں، اس کی وجہ سے انسان کا خود ایگزسٹنس اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو یہ جو سوچ تھی اس کی، قارون کی، یہ بہت ہی غلط تھی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو سب کچھ مجھے ملا ہوا ہے، ساز و سامان اور ویلتھ اور یہ سب چیزیں، یہ تو میرے اندر ایک علم ہے، میرے اندر ایک نالج ہے، میرے اندر ایک صلاحیت ہے، ایک ایبیلٹی ہے، جس کی وجہ سے مجھے یہ سب چیزیں حاصل کی ہے۔ یعنی اپنے آپ کو اس نے کریڈٹ دیا، نہ کہ اللہ کو۔ تو بائبل میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے اس برے عمل پہ بد دعا کی، جی تو اس کا جو پیلس تھا انکلوڈنگ ٹریجر ہاؤس اور خود وہ اور اس کے ساتھی سب، ایک ارتھ کویک آیا اور وہ زمین کے اندر دھس گیا۔ جی تو جب وہ زمین میں دھس گیا تو وہ لوگ جو ایک دن پہلے کہہ رہے تھے کہ کتنا فارچونیٹ ہے یہ، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا، جی ورنہ ہم بھی دھس جاتے۔ تو کوئی کیلمٹی ہو تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا، ارتھ کوئی کہ کوئی اس طرح کی۔ تو اس طریقے سے جو لوگ تمنا کر رہے تھے کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے، انہوں نے کہا کہ افسوس، بے شک اللہ اپنے بندوں پہ جس کی چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو جی اس میں بڑا سبق ہے کہ مولانا نے اس پہ لکھا ہے تذکیر القرآن میں کہ یہ اللہ کی طرف سے مشاہداتی سطح پر، یعنی ویزیبل ڈیمونسٹریشن ہے، مشاہداتی سطح پر دکھایا گیا کہ خدا پرستی یعنی ورشپ آف گاڈ کو چھوڑ کر دولت پرستی، جی ورشپ آف ویلتھ،
اختیار کرنے کا آخری انجام کیا ہوتا کیا ہے. ہو؟ بہت تو صحیح. یہی ہے جی اس کا سبق جی جو ہمیں ملتا ہے. جی. ایکچولی ڈاکٹر صاحب ہوتا کیا ہے کہ شیطان یہ سوچ پیدا کرتا ہے انسان کے اندر کہ ورلڈلی پوزیشن، ورلڈلی سکسیس، ورلڈلی ویلتھ یہ اگر آپ کے پاس آ جائے تو پھر کوئی مشکل سچویشن نہیں آئے گی، آپ سب کچھ مینج کر سکیں گے. لیکن ایسا ریالٹی میں ہوتا نہیں ہے، بلکہ الٹا ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے ابھی بہت اچھا اگزامپل دیا مولانا کے حوالے سے. اور ڈاکٹر صاحب انفیکٹ پروفٹ نے بھی ایک مرتبہ یہ کہا کہ آدم کی اولاد کو اگر ایک جنگل آف گولڈ دے دیں تو وہ دوسرا چاہے گا، اور اگر اس کو 2 جنگل آف گولڈ دے دے تو وہ تیسرا چاہے گا. تو مطلب یہ گریڈ کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اصل چیز تو یہی ہے کہ آپ کے اندر معرفت پیدا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، آپ کو کریشن پلان آف گاڈ پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا، اور آپ نے اللہ کے دین پہ کتنا کام کیا. اصل ویلتھ اور اصل مقصد تو یہی ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب تو اسی سوال سے ریلیٹڈ میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کانسیپٹ آف ویلتھ اسلام میں کیا ہے، اس کے بارے میں آپ ضرور بتائیں. جی جی. ویلتھ اصل میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے. قرآن میں آتا ہے کلو وشربو ولا تصرفو انہو لا یحب المسرفین، یعنی کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو. جی اسراف مطلب ویسٹفل، یعنی نیڈ بیسڈ جو خرچ ہے انسان وہ کر سکتا ہے. یعنی انسان یہ سوچتا ہے کہ اس نے پیسہ کمایا ہے، محنت کی ہے، تو وہ جیسے چاہے خرچ کرے. ایسا نہیں ہے. چونکہ ویلتھ بہت بڑا ٹیسٹ ہے، جی اور ویلتھ کو اگر صحیح جگہ استعمال نہ کیا جائے تو وہ ایک طریقے سے ویلتھ کی ناقدری ہے. اور سب سے صحیح جو ویلتھ کا یعنی جو آپ کے نیڈز ہیں اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو اگر پیسہ کسی کے پاس ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دعوتی کاموں میں خرچ کرے جی یا چیریٹی کے کاموں میں خرچ کرے. پیغمبروں کا جو مشن تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے دعوت کو اپنا مشن بنایا. جی پیغمبروں نے چیریٹی کے کام کو مشن نہیں بنایا، حالانکہ جب ضرورت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیلپ کرتے تھے لوگوں کی. جی لیکن جو ایک پیغمبر کا مشن ہوتا ہے وہ دعوت ہوتا ہے کہ خدا کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانا. اور اگر وہ کوئی شخص یہ کام کر رہا ہے کہ دعوت کا کام کر رہا ہے، وہ اس کا مین مشن ہے، تو وہ چیریٹی کا بھی کام کر سکتا ہے. جی لیکن ایسا نہیں کہ وہ چیریٹی اور غریبوں کی ہیلپ کو ہی اپنا مشن بنا لے. یہ جی مولانا نے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا تھا کہ ہمارا مشن جو ہے وہ دعوت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم چیریٹیبل کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم اپنا مشن نہیں بنا سکتے. تو مال جو ہے، ویلتھ جو ہے وہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے. اور آخرت میں حدیث میں آتا ہے کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربعین، کہ قیامت کے دن ڈے آف ججمنٹ میں ایک شخص کے قدم ہلیں گے نہیں جب تک وہ 4 سوال کے جواب نہ دے دے. جی تو اس میں سے ایک سوال ویلتھ بھی ہے، یعنی کہاں سے ویلتھ کمائی اور کہاں خرچ کی، یعنی کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا. آنیسٹ طریقے سے کمایا یا ڈس آنیسٹی کے ساتھ کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، اور پھر اس کو خرچ کیسے کیا، یعنی نیڈ پہ خرچ کیا یا لگزوریس چیزوں پہ جس کی ضرورت نہیں تھی اس پہ خرچ کیا. تو اس طریقے سے جو یہ ویلتھ ہے یہ بہت بڑا سوال بنے گا آخرت میں جی کہ اسے آپ نے کمایا کیسے جی اور خرچ کیسے کیا. جی تو اسی طریقے سے اور بھی باتیں اس میں 4 بات جی جو لفظ آیا ہے. تو ایک ہے لائف کے بارے میں کہ زندگی آپ نے کیسے استعمال کی، مطلب زندگی گنوا دی ادھر ادھر کر کے یا کوئی پرپسفل لائف تھی. اور نالج جو آپ نے نالج حاصل کی وہ اس کا بھی کیا یوز کیا، اس کو بھی آپ نے لوگوں تک پہنچایا یا نہیں. اور پھر ہے کہ جو انسان نے ایگزسٹنس، جو اللہ تعالیٰ نے ایگزسٹنس دیا ہے، جو باڈی دی ہے، اس کا بھی کیسے استعمال کیا. تو یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں آخرت کے اعتبار سے. اور ویلتھ سب سے زیادہ اہم ہے کہ اس کا سوال بہت ہی سخت ہوگا، قدم ہلیں گے نہیں انسان کے جب تک وہ ایک ایک چیز کا حساب نہیں دے دے گا. جی بہت ہی اہم بات ہے ڈاکٹر صاحب، اور جی آپ نے بالکل اس پہ بھی ایمفسائز کیا کہ اصل اسپینڈنگ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام جی کے لیے ہم
اپنے مال کو استعمال کرے، بلکہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ if you spend on Allah, then Allah will spend on you. And if you do not spend the gold in your purse, then it will become like live coal for its owner. Absolutely. تو یہ بہت ڈرانے والی بہت اچھا. حدیث بھی ہے، جی. اور اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ اللہ ول اسپینڈ آن یو، اینڈ ہو کین بی اے بیٹر اسپینڈر دین اللہ بلکہ ہمسیلف. حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک چھوٹا سا بھی ایک کھجور کے برابر بھی اگر چیریٹی تم نے دی اپنے حلال کمائی سے، جی تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا اور اس کو پہاڑ کے برابر بنا دے گا. ماشاء اللہ، تو یہ اور کتنی بڑی ہوپ ہے اس میں بہت بہت بڑی. جی جی کہ انسان اچھے کاموں پہ خرچ کرے. جی الحمد للہ. ڈاکٹر صاحب پھر ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے کہ وہ لمبی مدت تک کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح فرعون کو پیغام پہنچ جائے، اس کا دل نرم پڑ جائے، لیکن اس کا بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. ہی بیکمز مور ہارڈنڈ، اور آئی مین ان ہز اپروچ ٹو دا چلڈرن آف اسرائیل آلسو بیکمز ویری ٹارچرس، ویری ڈیفیکلٹ. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب وہ چلڈرن آف اسرائیل کو لے کر ایجپٹ سے نکل جائیں. تو اس کے بارے میں ہم سب کو بتائیں. ہاں، جب موسیٰ علیہ السلام نے پوری کوشش کر لی، جسے اتمام حجت کہتے ہیں، جی کہ اپنی پوری کوشش کر لی، فرعون اور فرعون کے لوگوں کو پیغام پہنچا دیا، اور وہ لوگ بالکل سرکش بنے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب تم بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کے مصر سے نکلو اور فلسطین کی طرف جاؤ. تو قرآن میں آتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ تم رات کے وقت میرے بندوں کو لے کے نکلو. اسری جو ہے ورڈ اسرا یسری، اس کا اور بھی جگہ استعمال ہوا ہے، جیسے قرآن میں آیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر ہوا تھا تو وہاں بھی یہ ورڈ، یعنی اسرا کا مطلب ہے رات کو سفر کرنے کا، نائٹ، ٹریول بائی نائٹ. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رات کو نکلو بنی اسرائیل کے ساتھ، یعنی بہت ہی خاموشی اور رازداری کے طور پر نکلو اور سب کو لے کے مصر سے باہر چلے جاؤ. اور قرآن میں آتا ہے فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبْسًا، کہ سمندر میں سے ایک سوکھا راستہ بناؤ. جی یعنی یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے بتا دی تھیں کہ ایسا ہوگا، اور کہا کہ لا تخاف درکن ولا تخشا، کہ جو وہ لوگ پیچھے سے تعاقب کر رہے ہیں، پیچھے سے آ رہے ہیں، آئیں گے، فرعون آئے گا پیچھے سے، تو اس کے لیے ڈرو مت، اور کسی چیز سے بھی مت ڈرو. تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ اب ہم یہاں سے نکلیں خاموشی سے اور بہت ہی رازداری سے. اس بات کو لوگوں تک پہنچاؤ کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اب مصر سے نکل کے فلسطین کی طرف جائیں. جی اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ لے کر آگے بڑھتے ہیں. جی. تو ڈاکٹر صاحب کچھ اور بتائیے اس کے بارے میں. تو ایک دن جو اللہ تعالیٰ نے جی بتایا ہوگا وہ دن طے ہوا، اور سارے بنی اسرائیل کے لوگ نکلے، بچے، بوڑھے، نوجوان، کچھ لوگ پیدل چل رہے تھے، زیادہ تر لوگ پیدل ہی چل رہے تھے، کچھ گھوڑے پہ تھے، کچھ اونٹ پہ تھے، کچھ گدھے ڈونکی وغیرہ پہ تھے. تو اس طریقے سے وہ سب لوگ نکلے. کتابوں میں آتا ہے کہ 6 لاکھ تعداد تھی بنی اسرائیل کی، کافی بڑی تعداد تھی. بہت بڑی بات. 400 سال میں، جی 400 سال پہلے یوسف علیہ السلام نے بلایا تھا ان سب کو، یعقوب علیہ السلام اور فیملی کو. تو اس وقت غالباً 70 لوگ تھے. جی تو 400 کچھ سال ہوئے جب یہ نکلے تو یہ لوگ 6 لاکھ ہو گئے تھے. 70 سے 6 لاکھ. 6 لاکھ. تو وہ سارے اپنا ساز و سامان لے کے اور رات کے اندھیرے میں وہ لوگ نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قیادت میں. جی ڈاکٹر صاحب کچھ کامنٹ پڑھنا چاہوں گا.
یہ کامنٹ بھیجا ہے مس قرۃ العین نے شری نگر سے. انہوں نے لکھا ہے پیج آف تفسیر القرآن, مولانا وحید الدین خان صاحب کی جو آپ نے ذکر کیا, a page of تذکیر القرآن keeps all the negativity away. Excellent, I am following it religiously and makes my day. ارمان خان صاحب نے لکھا ہے کہ آج کا پروگرام سے مائنڈ ایڈریس ہوا ہے میرا اور ایک نئی پازیٹیوٹی پیدا ہوئی ہے. پورا ویک انتظار کرتا رہتا ہوں اس پروگرام کا. میں دبئی سے یہ پروگرام کو دیکھتا ہوں. سید حسیب شاہ نقوی صاحب نے پاکستان سے لکھا ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ریممبر گاڈ اینڈ انڈرسٹینڈ ہز ڈکری اینڈ مولانا وحید الدین خان صاحب's translation of the Quran has helped us a lot in this. I also study Tazkirul Quran daily and by studying God realization develops in me. May Allah forgive Maulana and help CPS team. آمین. آمین. ریاض بھٹ صاحب نے شری نگر سے لکھا ہے an important learning today was دعویٰ is a mission and social or community work is by product because a dai can be a part of this work but cannot take it as a mission. ڈاکٹر صاحب اب جیسا آپ نے بتایا کہ 70 سے 6 لاکھ ہو گئے, تو ایک طریقے سے اگر ہم اس کو ویژولائز کریں تو ایک میسو کاروان جو ہے وہ اس کی شکل میں وہ آگے بڑھا, تو تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے ڈاکٹر صاحب. جی بہت ہی میسو کیرما رہا ہوگا, تو لوگ یعنی فیملیز اپون فیملیز کیم پورنگ ان, تو یعنی جو بھی ان کے بلانگنگس ہوتے تھے اس وقت میں, پوزیشنس جو وٹ ایور دے کوڈ ایزیلی کیری, جیسے جگز ہے, مگز ہے, بلینکٹ ہے, کچھ چھوٹی موٹی اور چیزیں, تو یہ سب چیزیں لیے ہوئے اور سب فیملیز آتی رہیں, اور دیر مسٹ بی اے ٹریمنڈس ایکسائٹمنٹ ان دا ایئر. یعنی بہت ہی زبردست کہ وہاں سے 400 سال کے بعد ایک طریقے سے وہ نکلنے کی پوزیشن میں ہوئے, اور موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں, تو بہت ہی ان کے دل میں جو احساسات ہوں گے آپ محسوس کر سکتے ہیں. ایک طرف وہ فرعون کا ڈر, اور دوسری طرف یہ کہ اب انشاءاللہ جا کے یہ لوگ آزاد ہو جائیں گے. تو بڑا لمبا سفر, آہستہ آہستہ نکلے وہ لوگ, اور ڈیزرٹ کے راستے سے, یعنی اٹ واز لائک اے موونگ سٹی. 6 لاکھ لوگ اپنے سامان کو لے کے نکل رہے ہیں, تو وہ بہت ہی بڑا قافلہ رہا ہوگا. تو وہ جنگلوں سے ہوتے ہوئے اور راستوں سے ہوتے ہوئے ریڈ سی کی طرف انہوں نے رخ کیا, اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کی لیڈرشپ کر رہے تھے قیادت میں. تو وہ ایک موونگ سٹی آگے بڑھ رہی تھی ایک طریقے سے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک طرف اگر 6 لاکھ کا اتنا میسو کیراوان تھا, ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر, چلڈرن آف اسرائیل کے اندر ایک ڈر بھی تھا. اتنے سالوں سال تک وہ فرعون کے انڈر اس کی ایٹراسٹیز کو برداشت کر رہے تھے, دبے ہوئے تھے, غلام کی طرح تھے. تو ایک ان کے اندر خوف تھا کہ فرعون کیا کرے گا. تو لیکن پروفٹ موسیٰ جو ہیں وہ ان کو کمفرٹ کر رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا. تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے ڈاکٹر صاحب. ہاں بالکل, ان کو بڑا ہی ڈر محسوس ہو رہا ہوگا, کیونکہ فرعون اتنا شاطر اور اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ وہ چپ تو بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا. جب اس کو پتہ چلے گا تو ضرور وہ نکلے گا, پیچھے کرے گا. تو وہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے, اور پیدل اور اونٹوں پہ, جیسے میں نے ابھی بتایا. تو لیکن ان کے اندر بڑا ڈر اور خوف تھا. تو موسیٰ علیہ السلام ان کو مطمئن کر رہے تھے اور اطمینان دے رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کر دی تھی. تو ان کو یقین تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی, اور وہ سیفٹی کے ساتھ اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچیں گے. تو اس وقت بڑی گہری کیفیت تھی موسیٰ علیہ السلام کی, بڑے گہرے الفاظ دعا کے نکل رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ, تو نے فرعون اور اس کے لوگوں کو زندگی دنیا کی جو رونقیں دی ہیں اس لیے دی ہیں کہ وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں. اور دعا کی انہوں نے, ربنا اطمس علی اموالہم, کہ اے اللہ ان کے جو مال ہے, جو ویلتھ ہے, اس کو ختم کر دے, غارت کر دے. وشدد علی قلوبہم, اور ان کے
دلوں کو سخت کر دے اور وہ ایمان لائیں اس وقت جب وہ عذاب کو دیکھ لیں. تو اس طرح کی بڑی گہری دعائیں اور بڑی گہری کیفیت کے ساتھ وہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے ریڈ سی کی طرف. جی لیکن ڈاکٹر صاحب ظاہر سی بات ہے کہ فرعون جیسے آپ نے بتایا کہ بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، جی ایروگینٹ تھا، اور تو بالکل برداشت نہیں کر پایا کہ جب اس کو پتہ چلا کہ اباؤٹ دا گریٹ اسکیپ دیٹ دے ہیو پلانڈ اینڈ دے انٹینڈ ٹو لیو ایجپٹ، تو بہت غصہ آ گیا اس کے اندر. جی تو اس کے بعد اس نے کیا کیا، کیا وہ سچویشن تھی اس وقت، اس کے بارے میں بتائیں. جی ہاں، اگلے دن اس کو پتہ چل گیا جی کہ سارے بنی اسرائیل کے لوگ مصر سے نکلے ہیں اور ایک قافلے کی صورت میں مصر سے باہر جا رہے ہیں. تو بہت ہی غصہ آ گیا اس کو اور بولا کہ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یعنی یہ چھوٹا سا گروپ ہے اور ہمیں اس نے بہت غصہ دلا دیا ہے اور ہم ابھی تیار ہو کے آتے ہیں. تو اس نے اعلان کیا کہ بہت بڑا جنگی لشکر تیار کیا جائے. تو وہ آنن فانن وہ سب تیار ہو گیا. کہتے ہیں کہ 1,00,000 بلیک ہارسز تھے اس کے لشکر میں اور 16 لاکھ آدمی تھے. وہ لوگ 6 لاکھ تھے کتابوں کے مطابق اور یہ لوگ فرعون کے لوگ 16 لاکھ تھے. اور اس میں ساری وہ فوجی چیزیں تھیں، وہ گھوڑے اور ساری چیزیں. تو ایک بہت ہی ہیوج آرمی لے کے وہ بڑھا تیزی سے اور اس راستے پہ چلا جس پہ بنی اسرائیل کے لوگ آگے بڑھے تھے. یعنی اس کا مقصد تھا کہ پہنچ کے ان لوگوں کو یا تو واپس لائے جی یا اگر واپس نہ لا سکے تو ان کو ختم کر دے. جی تو بہت ہی غصے میں وہ نکلا تھا مصر سے اتنی ہیوج آرمی لے جی کے، جی جی 16 لاکھ لوگ جی کتابوں کے مطابق. تو اور اس میں گھوڑے تھے، 1 لاکھ تو صرف بلیک ہارسز تھے. اور کس طرح کی اس میں ساز و سامان رہا ہوگا جنگی، یعنی بہت تیاری کے ساتھ نکلا وہ. جی. تو ڈاکٹر صاحب 16 لاکھ اور 6 لاکھ یہ تو کوئی میچ ہی نہیں ہوا. جی اور ظاہر سی بات ہے کہ 6 لاکھ کے اوپر پوری طریقے سے 16 لاکھ کی جو آرمی ہے وہ اوور ویلم کر دے گی. بالکل. تو پھر کیا ہوا اس کے بعد، اس کے بارے میں بتائیں. ہاں، تو جب لشکر جب کیرواں بنی اسرائیل کا آگے بڑھا اور تقریباً سمندر کے قریب پہنچ گیا، ریڈ سی کے قریب، تو کسی نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑا غبار، ایک کلاؤڈ ڈسٹ کا پیچھے، ایک ڈسٹ کا کلاؤڈ پیچھے سے آ رہا ہے. جی کسی نے دیکھا اپنے پیچھے. جی 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 تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ ضرور فرعون کی آرمی ہے جو ہماری طرف بڑھ رہی ہے. تو جو پورے کارواں تھا اس میں دہشت پھیل گئی اور تیزی سے وہ کلاؤڈ ان کی طرف بڑھ رہا تھا. اور جی کچھ دیر کے بعد کچھ لوگ بھی نظر آنے لگے. جی تو ان سب نے پہچان لیا کہ یہ تو جی فرعون کے لوگ ہی ہماری طرف آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیر از نو اسکیپ، وی آر انڈن. جی تو وہ پھر لشکر اور قریب آتا رہا. تو ان کو لگا کہ اب تو جی ہمیں یہ جو بھیانک فوج ہے یہ ہمیں ختم ہی کر دے گی. جی تو بہت ہی خوف اور بہت خوف زدہ ہو گئے، بہت ڈر گئے. ہاں اگر ویژولائز کریں ڈاکٹر صاحب جی تو واقعی پھر یہ کہ آگے وہاں پہنچتے پہنچتے آگے سمندر ہے جی اور پیچھے 16 لاکھ کی جو آرمی ہے جو ان کو مارنے کے لیے آ رہی ہے. تو دیر از ایبسلیوٹلی نو اسکیپ. ذہن میں تو یہی سوال اٹھے گا. جی انفیکٹ بائبل میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ کیا ایجپٹ میں کیا قبر کم تھی جو یہاں پہ ہمیں لے کر آ گئے مرنے کے لیے. بالکل تو بالکل. اس طریقے سے اتنے زیادہ خوف زدہ تھے، اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب پھر کیا ہوا، اس کے بارے میں بتائیں. تو جیسا آپ نے بتایا ابھی، موسیٰ علیہ السلام سے لڑنے لگے بنی اسرائیل کے لوگ، ایکیوز کرنے لگے کہ تم ہمیں یہاں مرنے کے لیے لائے ہو، پھنس گئے. قبریں کم تھی کیا وہاں پر، جی تو یہاں لے آئے. تو طرح طرح سے اور بولے کہ انا لمدرکون، یعنی ہم پکڑے گئے، جی اب ہم بچ نہیں سکتے. تو اس طریقے سے وہ سب بحث کرنے لگے چلڈرن اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا اطمینان تھا اور بڑے اطمینان سے انہوں نے کہا کہ کلا، نو وے، انا معی ربی سیہدین،
کہ میرے ساتھ اللہ ہے، وہ مجھے گائیڈ کرے گا. نو وے، نو جی بائی نو مین اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں گائیڈ کرے گا. اور قرآن میں آیا تھا، پہلے میں نے ذکر کیا کہ قرآن میں آیا تھا لا تخاف درکن ولا تخشا. اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی تھی پہلے کہ وہ لوگ جو پیچھے سے آئیں گے اس سے مت ڈرو، جو پیچھا کریں گے، اور نہ کسی اور چیز سے ڈرو. یعنی مکمل بھروسہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو. لیکن بنی اسرائیل چونکہ ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فوج ہے، تو وہ بہت ہی ڈر گئے تھے، بہت ہی گھبرا گئے تھے. جی. اور ڈاکٹر صاحب پھر ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے کہ ایک انتھنکیبل چیز ہوئی جی کہ دا وائڈ اسٹریچ آف دا سی واز ٹارنڈ اسنڈر، جی اور دو بڑی بڑی میسو پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئیں، اور جو سی ہے وہ سپلٹ کر گیا. صحیح. تو اس منظر کے بارے میں بتائیں ہم سب کو. تو جب اور قریب آنے لگے جی اور یہ لوگ بالکل پہنچ گئے، بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام بالکل سمندر کے کنارے پہنچ گئے، تو اس وقت آرمی بھی بہت قریب آنے لگی تھی. تو بہت ہی نازک لمحہ تھا، جی وہ بہت ہی نازک لمحہ تھا. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ سمندر کے اوپر اپنی لاٹھی کو مارو. جی تو موسیٰ علیہ السلام گئے قریب سمندر کے پاس، اور انہوں نے اپنی لاٹھی زور سے ماری پانی کے اوپر. تو بڑا ایک ان یوزول چیز ہوئی، یعنی جو سمندر کی لہریں بہہ رہی تھیں وہ بیچ میں سے ہٹنے لگیں اور بہت ہی بڑا راستہ کھل گیا. اور ادھر ایک دو بڑی بڑی ایک طریقے سے چٹانیں بہت ہی بڑی ایک ماؤنٹین کی طرح سے کھڑی ہو گئی. جی یعنی وہ جو لہریں تھیں وہ ایک چٹان بن گئیں ادھر اور ادھر، اور بہت ہی وسیع راستہ کھل گیا. جی تو یہ ایک کیا زبردست سین رہا ہوگا، جی کہ بالکل. عجیب و غریب سین جی رہا ہوگا یہ. جی تو جو لہریں تھیں وہ بالکل اسپلٹ ہو گئیں اور بیچ میں راستہ کھل گیا. بڑا عجیب سین رہا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد تھی کہ ایک سیف راستہ بنا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام بڑھے سب سے پہلے اور اس راستے پہ قدم رکھا، اور سارے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے اس میں داخل ہو کے جانے لگے. جی اور اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کیا موسیٰ علیہ جی السلام نے اور بنی اسرائیل نے کہ اس نازک موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کے تحت ان کو بچایا ہے. جی. اور ایکچولی ڈاکٹر صاحب دیکھا جائے تو وہ ایسا لمحہ تھا کہ فرعون کو اسی وقت یقین ہو جانا چاہیے تھا کہ جی موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ واقعی میں ایک پروفٹ ہیں، بالکل، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کا کریٹر ہے. یقیناً. لیکن وہ ابھی بھی ان کو پرسیو کرنے کے چکر میں جی وہ بھی سمندر میں اتر گیا، اور اس نے سوچا کہ میں اس راستے سے نکل کر ان کو پکڑ پاؤں گا. لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ سمندر کی لہریں جو ہیں وہ پوری انگلف کر لیتی ہیں فرعون کو، اور وہ اپنی پوری آرمی کے ساتھ اس میں ڈوب جاتا ہے. صحیح ہے. تو اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتائیں. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگ اس راستے میں داخل ہوئے اور تھوڑا آگے گئے، تقریباً سب کے سب اس میں داخل ہو گئے تھے. سارے بنی اسرائیل کے لوگ اس راستے میں داخل ہو گئے تھے سمندر کے اندر. تو اس وقت فرعون اور اس کی آرمی پہنچی وہاں. تو فرعون نے جب دیکھا یہ منظر تو وہ گھبرا گیا اور دل میں خوف طاری ہو گیا. لیکن وہ اپنی قوم کے سامنے ہار نہیں مان سکتا تھا کہ اس کے جو لوگ تھے، جو آرمی تھی، اس کے سامنے وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ سوچیں کہ میں ہار گیا. جی تو اس نے حکم دیا آرمی کو کہ ہم بھی اس راستے میں انٹر کریں گے اور پرسو کریں گے بنی اسرائیل کو. تو فرعون بھی داخل ہو گیا اس میں، اور ساری آرمی ایک ایک کر کے اس میں انٹر کرنے لگی. تو یہ یعنی بہت ہی عجیب سا منظر رہا ہوگا کہ وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے تحت بنایا تھا، فرعون کو اس کو دیکھ کے جیسے آپ نے کہا ڈرنا چاہیے تھا اور ایک خوف پیدا ہوتا، لیکن اس نے یہ کیا کہ
وہ بھی اسی راستے کو استعمال کرے. تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب بنی اسرائیل پار کر گئے، آخری بنی اسرائیل کا شخص جب نکلا سمندر سے جی تو ادھر آخری شخص داخل ہو رہا تھا فرعون کا. جی یعنی فرعون کے پوری آرمی جب سمندر میں آ گئی، پوری آرمی، تو وہ لوگ پورے باہر نکل چکے تھے. جی تو اس وقت تقریباً بیچوں بیچ یہ فرعون جی پہنچا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر حکم دیا کہ پھر لہروں کے اوپر مارو اپنی لاٹھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، عصا جو تھا جی جو دیوار کی طرح کھڑی ہوئی تھی، لہر اس کے اوپر مارا تو وہ یوں گر گئی دونوں طرف سے. اور جو آرمی تھی ان کی فیرو کرش ہو کے اس کے اندر آل راؤنڈ ان اٹ. تو بہت ہی یعنی عجیب مرحلہ رہا ہوگا کہ سارے کے سارے 16 لاکھ جو تھے وہ ڈوب گئے اس میں. جی. اور ڈوبتے وقت ڈاکٹر صاحب پھر اس نے فائنلی کنفیس کیا کہ میں جو ہے اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو خدا ہے وہ واقعی میں خدا ہے، سب کا کریٹر ہے. لیکن اس کے کنفیشن کو ڈاکٹر صاحب ریجیکٹ کر دیا گیا. تو ڈاکٹر صاحب یہاں سوال ایک یہ بھی آتا ہے کہ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ آخری لمحے تک اگر کوئی معافی مانگے تو معافی جو ہے قبول ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہوا، لیکن پھر بھی اس کے کنفیشن کو اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا. تو اس کو تھوڑا واضح کریں. اور یہ آج کا آخری سوال بھی ہے ڈاکٹر صاحب. صحیح ہے. تو جیسا آپ نے کہا، جب فرعون ڈوبنے لگا اور اس کی آخری سانسیں آنے لگیں، تب اس کے سمجھ میں آیا کہ وہ غلطی پہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو سمجھنے میں اس نے غلطی کی. تو اس وقت بولا کہ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. میں ایمان لاتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یعنی وہ آخری وقت میں جب سانس اس کی اکھڑ رہی تھی اس وقت ایمان لے آیا. لیکن اللہ ریجیکٹڈ ہز لاسٹ منٹ کنفیشن اور کہا کہ الآن وقد عصیت، کہ اب تم ایمان لا رہے ہو اور پہلے تو تم نافرمان بنے ہوئے تھے، اور وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے. تو دراصل آخری وقت تک ایمان کی جو بات ہے وہ صحیح ہے، لیکن یہ تو اتنی لمبی مدت اس کو دی، سالہ سال، اور اس کو بار بار پیغمبر کے سامنے، پیغمبر کو اگر کوئی ریجیکٹ کرتا ہے تو پھر عذاب آتا ہے. جی جی جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ چیز ختم ہو گئی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی سنت تھی، جیسے نوح علیہ السلام کے ساتھ واقعہ کے زمانے میں واقعہ ہوا کہ لوگ ڈوب گئے، کہ پیغمبر کا آنا بہت بڑی چیز ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. تو پیغمبر کے سامنے اگر کوئی شخص پیغمبر کو ریجیکٹ کرتا ہے تو پھر وہ عذاب آتا ہے. تو اسی صورت کی یہ چیز تھی کہ سب کے سب یہ ڈوب گئے اور اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ نہیں کی، چونکہ سالہ سال تو اس کو وہ بتایا گیا، سمجھایا گیا، لیکن یہ مانا ہی نہیں. اور والنٹری بیسس پہ آنا چاہیے، نہ کہ کمپلسیو بیسس پہ، جو کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا. یہ پوائنٹ بھی بہت اچھا ہے. جب ڈوبنے لگے لگتا ہے کہ اب تو موت آ گئی تو اب ختم ہے. جی جی بالکل صحیح. جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی سبق اندوز طریقے سے ہم سب کو بہت سی اچھی باتیں بتائیں. تو اگلے سیشن کے لیے بے صبری سے انتظار رہے گا، کہانی کو ہم آگے بڑھائیں گے. تو آج کا سیشن ہم یہی ختم کرتے ہیں، ہم پھر لوٹیں گے اگلے سنڈے 10:30 بجے. تھینک یو.